یہاں آج اگر کوئی کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں کرپشن ختم کروں گا, ہی ول بی سنگلڈ آؤٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. جنرل صاحب, یہ اتنی بے بسی اور اتنی مظلومیت اپنی بنا کے آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ 3.5 سال سے آپ کو لائی اس لیے گیا تھا, ووٹ اس مینڈیٹ ہی یہ تھا کہ آپ احتساب کریں گے, پھر آپ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں امیر عباس, اصل چیز یہ ہے کہ رزلٹ ہے 0. جی, جتنے بھی میگا کرپشن کے کیسز تھے وہ ایک تو حل نہیں ہوئے, اس کا کوئی کسی کا منطقی انجام تک نہیں پہنچے, لیکن بعض کی جیسے ضمانتیں ہوتی ہیں. جی, خورشید شاہ صاحب 2 سال لٹکے رہے, پھر اب ان کی ضمانت ہوئی اور کورٹ نے کہا, عدالت نے کہا کہ یہ کس بات پہ آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا, ان میں تو کیس ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو کہیں بیٹھا جو ان کو ریلیف دے رہا ہے. آپ یقین کریں راجہ پرویز اشرف کا کیس رینٹل پاور کا, جو ایک کیس میں وہ ابھی بری ہوئے ہیں, کیا رینٹل پاور کا قصہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے؟ اٹس اے ریالٹی. لیکن آپ کا نظام ایسا ہے کہ آپ نہیں, وہ سارے ملے ہوئے ہیں. یہاں آج اگر کوئی کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں کرپشن ختم کروں گا, ہی ول بی سنگلڈ آؤٹ. وہ اکیلا خوار ہو جائے گا یہاں پہ, اس کو کیونکہ آپ نے پچھلے 10-12 سال میں میرٹ پہ لوگ نہیں بٹھائے اندر, وہ بیٹھے ہیں پرسنل لائلٹیز کی بنیاد پہ, اور وہ چلنے نہیں دیں گے. آپ یہاں عمران خان کی پارٹی کا حال دیکھ لیں. جہانگیر ترین, جب چینی کا مسئلہ آیا اور یہاں پہ یہ شوگر سکینڈل ہوا, شور مچا, اپوزیشن میں لوگوں کی چینی کی فیکٹریاں, ان کے کارخانے پیشوا لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے, لیکن وہ سارا فوکس تھا کہ جناب خسرو بختیار اور یہ جہانگیر ترین, ان کو پکڑیں جی, یہ انگلینڈ کیوں بھاگ گیا ہے, اس کو بھگا دیا گیا ہے, وہ اس وقت انگلینڈ گیا. ایک بھی آدمی اس کو سی آف کرنے والا نہیں تھا جس دن انگلینڈ گیا. جس دن کرپشن کا الزام لگا اور آپ نے عدالت میں اس کو بھیجا, 40 آدمی تو عمران خان کی اپنی پارٹی سے نکل آئے, پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں اس کے اوپر. وہ عدالت جا رہا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے, یہ پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ کرپٹ آدمی کے لیے سمپتھیز بہت زیادہ ہیں. تو جنرل صاحب پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 2023 میں لوگ کیوں ووٹ دیں؟ نہیں دینا چاہیے لوگوں کو ووٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یہی کرنا چاہتے ہیں آپ جو آپ نے اب کیا. دیکھیں بات یہ ہے, اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو, لیکن آج بھی مثال کے طور پہ انہوں نے جا کے پچھلے دنوں یہ منڈی بہودل میں کیا جلسہ, ادھر بھی جا کے وہی نعرے لگائے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. اور مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کا, بھائی آپ نے کون سا کیس کیا مولانا صاحب کے خلاف 3.5 سال میں؟ جب آپ کے پلے ہے کچھ نہیں, آپ اچیو کچھ نہیں کر سکے, تو کم از کم جو اس پیریڈ میں اچیو کیا اس کی بات کر لیں وہاں پہ جا کے. وہ تو نہ رونا روئیں جو آپ کر نہیں سکے. صحیح ہے. وہاں اگر آپ نے اچھا, یہ احتساب چھیڑنی بن گیا اس حکومت کا, اب لوگ چڑ نہیں رہے اس لفظ سے چھوڑوں گا نہیں سے. بات یہ ہے کہ یہ سارے چھوٹ جائیں گے تو چڑیں گے نا, پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ جی یہ جھوٹے تھے. یعنی جو جملہ عمران خان صاحب کی سٹرینتھ بن ایک تھا زمانے میں یہاں پہ کہ چھوڑوں گا نہیں, اب وہی جملہ ان کے بنے کا مسئلہ بنے گا. لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کی ٹی ٹیز نکل رہی ہیں, آپ کے فیک اکاؤنٹس بے شمار نکل, اس کے باوجود آپ کی اتنی جرت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, کچھ نہیں جی میں نے کیے کچھ نہیں. تو یہ یعنی وہ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ ان کو 200% یقین ہے کہ کنوکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. صحیح, دیٹ از دی ریزن. اچھا صابر شاہ صاحب, یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, یہ کنفیشن ہے اس بات کی کہ ہم ناکام ہو گئے اپنے منشور پر عمل کرنے میں, اپنے وعدے کو وفا کرنے میں. تو جب آپ ناکام ہو گئے تو پھر آپ کیسے کوالیفائی کرتے ہیں لوگوں کا اعتماد جیتنے میں, اور پھر 2023 میں آپ پھر کس وعدے کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے, اور پھر کون سا نیا لالی پاپ دیں گے آپ قوم کو؟ دیکھیے, شاہ محمود قریشی کی گفتگو کی مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی, نہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ ہر جملے میں کوئی ایک آدھ بات ایسی بھی کرتی ہیں جو عمران خان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے. تو خیر میرٹ پہ کر دی, یہ کس چکر میں ہے مجھے پتہ نہیں. اگلی دفعہ ایم این الیکٹ ہو پاتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا. ساری پارٹیز انہوں نے پھر لی ہیں, پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی, فارن فنڈنگ کیس تو نہیں آ جائے گا تب تک اس کا فیصلہ. اور دوسری بات آپ نے کہا احتساب, یار جہانگیر ترین کا احتساب کیسے ہوگا؟ کروڑوں اربوں روپے اس نے چندے دیے ہوئے, پی ٹی آئی کو بھی دیے ہیں, شوکت خانم کو بھی دیے ہوئے. اس طرح جتنے لوگ نیب میں گئے ان کی ضمانتیں ہوئیں, بھائی یا انہوں نے چندہ دیا یا ان کے دوستوں نے بہت بہت بڑے چندے دیے ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز جب چندے لیتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ دینے والا کون ہے, اس کی نیشنلٹی بھی نہیں دیکھتے, اس کا کردار بھی نہیں دیکھتے. اور ظاہر ہے شریف آدمی جس کی روٹی پوری نہیں ہوتی اس نے کیا چندہ دینا یار, وہ تو خود بیچارہ خیرات اور زکوٰۃ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. اٹ از آل ریوالونگ اراؤنڈ منی, چندہ, چیریٹی.
یہ سارا بزنس یہ ہے، چیریٹی۔ تو شاہ صاحب پھر یہ عمران خان صاحب سمجھوتا کر گئے، جیسے وہ شہباز شریف کہتے تھے کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، گھسیٹنا کبھی بھی نہیں تھا، انہوں نے صرف لوگوں کے سامنے گھسیٹنا تھا، تو عمران خان بھی چھوڑوں گا نہیں، لیکن انہوں نے اصل میں چھوڑ ہی دینا تھا ان کو۔ نہیں تو دے تو دیے لوگوں نے ایک دفعہ ووٹ ان کی بات سن کے، اب یہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس پہ ریلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو پنجاب میں تو ذہن میں رکھیے، میں بڑی نفرت کرتا ہوں مسلم لیگ نون سے، پنجاب میں تو وہ سویپ کر جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے آپ، اور پنجاب کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنتا ہے۔ نواز شریف بنے نہ بنے، اجازت ملے نہ ملے، مریم کی ضمانت ہو نہ ہو، بھائی بندہ انہی کا آئے گا پھر، اگر اسی طرح چلا سلسلہ تو۔ اور دوسری بات ہے، ہم ابھی یعنی کہ ایک شیشے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، دوسرے شیشے پہ دیکھیے کہ جو کچھ یوکرین میں ہوا ہے، جو کوئی رشیا یوکرین کا تنازع ہے، جس طرح ویسٹ اور امریکہ سرگرم ہے اور آپ پہ بھی پریشر آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یوکرین سے زیادہ پاکستان پسے گا سارے پروسیس کے اندر، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی خبریں آپ کو 2-4 دن میں ملیں گی۔ موحد پیرزادہ کو تو انہوں نے بلا کے کہہ دیا نا مت آؤ یہاں، موحد یوسف کو لنڈن مت آؤ، کہ اس سے زیادہ اور کیا بےعزتی ہو سکتی ہے، بہت سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ ابھی انہوں نے آپ کو آلو برانچ دی ہے، ابھی آپ کو گرے لسٹ میں رکھا ہے فیٹف کی، یو نیور نو وین یو گو انٹو اے بلیک لسٹ۔ اب کیا دکھائیں گے منہ پیوٹن کو اگر اس کے خلاف بیان دینا پڑا تو بتائیں مجھے، اور اگر امریکہ یورپ کی بات نہیں سنتے پھر ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ساری پرابلم، ساری ناکامی نیب پہ ڈال لیں گے، عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، پروسیکیوٹر ٹھیک نہیں ہے، اب بھائی آپ کیا کرتے رہے، کیا کیا آپ نے؟ جی اجاز الحق صاحب، میں آپ کی بات پہ یقین کروں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔